زیادہ تر مقام قرب کو نماز عشاء، قیام اللیل اور نماز فجر میں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ نماز فجر ہو یا نماز تہجد ہو، یعنی جو نمازیں رات کے اوقات میں آتی ہیں ان نمازوں میں مقام قرب کو زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ خشیت والی جو ہے کیفیات جو ہیں وہ رات کی نمازوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، چاہے وہ مغرب ہو، عشاء ہو یا فجر ہو، یا پھر تراویح ہو یا قیام اللیل رات کو جب آپ بیدار ہوں 1 بجے یا 12 بجے کے بعد، اور پھر آپ وضو کر کے مصلی بچھائیں اور نماز ادا کریں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، تو اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ یعنی وہ کیفیت جو ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کی، اس کیفیت میں اگر آپ نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت میں، یا ویسے نماز کے بعد آپ قرآن کریم کھول کے تلاوت کرتی ہیں تو وہ تلاوت پھر آپ مقام قرب میں کریں، اس سے آپ کو مزید شوق اور مزید آپ کو حظ ملے گی اور لطف آئے گا، اور آپ کی جو داخلی کیفیات ہیں ان کا اظہار آپ کے لحن سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے جسے مقام قرب میں پڑھ سکتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اب یہاں پہ عذاب سے چھٹکارے کے لیے دعا کی جا رہی ہے، تو آپ اسے مقام قرب میں پڑھ سکتے ہیں اور عاجزانہ طور پہ اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جی، اس کے بعد پھر میں نے ایک اور آیہ کریمہ دی ہے جو آپ اللہ رب العزت سے کچھ طلب کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اصل اوپر والی جو آیت تھی وہ بھی دعا ہی تھی، مگر وہ عذاب سے بچنے کی دعا تھی۔ اب یہاں پہ آپ اللہ رب العزت سے کچھ طلب کر رہے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العزت سے آپ دعا فرما رہے ہیں کہ یا رب الجلال ہمیں متقین کا امام بنا، یا ہمیں پاک بیویاں، پاک اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو دعائیہ آیات بھی آپ مقام قرب میں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سلم مقام قرب۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مقام قرب کی سلم کی ابتدا درجہ می سے کریں گے۔ آپ نے مقام عجم کو 2 سے شروع کیا، مقام نہاون کو لا سے شروع کیا، مقام حجاز کو آپ نے رے سے شروع کیا، اسی طرح مقام قرب کو ہم آج می سے شروع کر رہے ہیں۔ مقام قرب کی ابتدا می سے ہوگی، اور اس علامت کو یعنی می کو اور اس درجے کو، آواز کے اس لیول کو، اس درجے کو مقام قرب کے لیے بھی خاص کیا جاتا ہے۔ مقام قرب کے لیے یہ درجہ جو ہے وہ خاص ہے۔ مقام قرب کو ہم 2 درجات سے پڑھ سکتے ہیں، یا می سے پڑھ سکتے ہیں یا پھر رے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جو آسانی ہو، اپنی آواز کی آسانی کے مطابق، آواز کی آسانی کے سہولت کے اعتبار سے آپ مقام قرب کو می سے پڑھیں۔ اگر آپ کی آواز بہت اٹھان والی ہے می سے ابتدا کریں، اگر آپ کی آواز زیادہ اٹھان والی نہیں ہے اسے رے سے لے آئیں۔ ہاں، می سے ہم ابتدا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے گا کہ جب ہم می سے شروع کریں گے اور می پر جا کے ختم کریں گے تو ہمیں کوئی بلیک جو سٹیپ ہے وہ پریس نہیں کرنا پڑے گا، ہم ڈائریکٹ اس کی فلم کے مطابق وائٹ سٹیپس کو پریس کرتے جائیں گے تو آپ کو لحن جو ہے وہ پور کر ملے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ می کے بعد آپ نے فا پریس کرنا ہے، اور می اور فا کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہے؟ یقیناً ہاف ٹون ہے، کیونکہ بیچ میں بلیک نہیں ہے، می اور فا کے درمیان بیچ میں بلیک سٹیپ نہیں ہے، تو کیا ہوا کہ یہ ہاف ٹون ہے۔
اس کے بعد فا اور سول، پھر ہم نے سول پریس کرنا ہے، سارے وائٹ ہی پریس کرنے ہیں۔ فا اور سول کے درمیان فل ٹون ہے، سول اور لا کے درمیان فل ٹون ہے، لا اور سی کے درمیان فل ٹون ہے، اور اس کے بعد پھر سی اور دو کے درمیان ہاف ٹون ہے۔ دو اور رے کے درمیان آپ نے فل ٹون لینا ہے، اور رے اور می کے درمیان فل ٹون لینا ہے۔ یعنی اگر آپ صرف می سے شروع کریں مقامی کورڈ کو تو آپ کو کوئی بلیک جو اسٹیپ ہے اس کو پریس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ البتہ آپ اس کو رے سے شروع کریں تو رے کے بعد پھر آپ کو فوراً رے دیز لینا پڑے گا، اور اس کے مطابق پھر آگے جو تبدیلیاں آئیں گی آپ نے اس قاعدے کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے می سے شروع کیا جائے اور ڈائریکٹ پھر آپ وائٹ اسٹیپس کو پریس کرتی جائیں، آپ کو مقامی کورڈ کا لحن مل جائے گا۔ اب ہم سلم کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سلم مقامی کورڈ، می فا سول لا سی دو رے می رے دو سی لا سول فا می۔ جی، می کے بعد فا ہاف ٹون ہے، فا کے بعد سول، لا، سی، یہ سارے جو ہے نا وہ فل ٹون ہیں، اور سی کے بعد پھر دو پہ جب آپ جائیں گے تو یہ ہاف ٹون یہاں پہ لیں گے، اس کے بعد دو کے بعد رے ہے، رے سے می، یہ سارے فل ٹون ہیں۔ تو آواز کی جو ابتدا ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے، اس کو ہاف ٹون کر کے باقی ساری سلم جو ہے وہ آپ کی مقام نحو ہوتی ہے، آپ نے مقام نحو کو فالو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سلم مقام کل۔ می فا سول لا سی دو رے می رے دو سی لا سول فا می۔ یہ تھی سلم مقامی کورڈ۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مفتاح مقامی کورڈ۔ مفتاح مقامی کورڈ، اس کے کلمات بہت تھوڑے ہیں مگر اس کا لحن اس سے خوب واضح ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے جب سلم شروع کرنا مفتاح جب شروع کرنی ہے تو اس کو قرار سے جواب کی طرف نہیں لے کے جائیں گے بلکہ جواب سے واپس قرار کی طرف لے کے جائیں گے، یعنی ہم آواز کو اٹھائیں گے، می جو جواب ہے وہاں سے آواز کو اٹھائیں گے اور واپس ہم آہستہ آہستہ جو اترتے ہیں آواز کو نیچے لے کے آتے ہیں، ایسے پھر ہم مقام کورڈ کی سلم کو کمپلیٹ کریں گے۔ یعنی آپ ایسا نہیں کہ جاتے ساتھ آپ اپنی آواز کو اوپر لے کے جائیں گے اور پھر واپس نیچے لے کے آئیں گے، ایسا نہیں، آپ کو اوپر سے نیچے لے کے آنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجیے گا، یہ مقام کورڈ کی سلم تھی جو اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ اب نشید کی ابتدا اوپر سے نیچے ہے۔ میرے استاد گرامی شیخ محمد یاسین المرشدی، جن کا تعلق شام سے تھا، مصر میں ان سے مقامات سیکھتا رہا ہوں اور انہی سے مجھے اجازت بھی عطا ہوئی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مقام کورڈ کا حسن یہ ہے کہ آپ اس کی ابتدا جواب سے کریں،
یعنی مقام کل کو جواب سے شروع کریں، پیک سے شروع کریں اور اس کو پیک سے نیچے لے کے آئیں، اس سے پھر اس کا لحن جو ہے وہ خوب واضح ہوتا ہے. یعنی مقام نحاوت سے تشابہ بھی نہیں ہوتی، مقام بیاض سے تشابہ بھی نہیں ہوتی. كاف هو لمقام الكرد لعذاب لعذاب حرقة بون عذاب ولحرقة بون. یہ تھوڑی سی مشکل فیل ہوگی آپ کو کیونکہ اس میں آواز تھوڑی اٹھانی پڑتی ہے. آپ زیادہ آواز نہ اٹھائیں، بس صرف اس کے لحن پر فوکس کریں. ابتدائی جو لحن ہے کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا، اس کو کیسے آپ اپنائیں گے، کیسے اس پر پریکٹس کریں گے. میں ایک دفعہ مقام کوٹ کی مقدار ریپیٹ کر دیتا ہوں. والكاف كاف هو لمقام الكرد لعذاب لعذاب ولحرقة بون لعذاب ولحرقة بون. جی یہ تھی مفتاح مقام کل. اب ہم آسانی کے لیے نشید پڑھتے ہیں مقام کل کا. اس میں جو لحن ہے وہ زیادہ اٹھان والا نہیں ہوگا، مگر اس سے آپ کو مقام کل کی سلم کا اور اس کے لحن کا خوب جو ہے وہ اندازہ ہوگا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. یہ نشید تھا مقام کوٹ کا. بہت خوبصورت لحن ہے، اس میں احساس جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، انر فیلنگز جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے. جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. سورۃ التین مقام کوٹ میں ہم پڑھیں گے. مقام کوٹ اس میں مقام کا تھوڑی سی امیز ضرور ہے، مگر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے فرسٹ اسٹیپ کے بعد ہاتھ ہم لے لیتے ہیں، اس سے آپ مقام نحاوت سے الگ، یعنی مقام نحاوت کی جو ٹریک ہے اس سے آپ جدا ہو جائیں گے جب آپ فرسٹ اسٹیپ ہاف ٹون لے لیں گے. اگر آپ نے فرسٹ اسٹیپ فل ٹون لے لیا تو اس کے بعد تقریباً ساری جو ہے وہ ٹریک ہے وہ مقام نحاوت ہو جائے گی. تو آپ نے بڑا احتیاط کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آخر میں اور ابتدا میں یعنی آپ جب مقام خود کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آخر میں آپ کو ہاکون لینا ہوتا ہے اور جب آپ اس کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہاکون ہی لینا ہے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے. سورۃ التین مقام خود اس کو میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں بسم اللہ شریف میں غور کیجیے کہ جب الرحیم میں پڑھتا ہوں تو سلم کوشش کرتا ہوں کہ سلم کو لے کے آؤں کیونکہ سلم کے بغیر تو لحن ظاہر نہیں ہوتا. سلم کے بغیر تو جب تک آپ سلم کے قواعد کے مطابق یعنی آپ نے فصل ابتدا آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نہیں کرتے تو لحن اس مقام پر ظاہر نہیں ہوتا. تو الرحیم پہ آپ نے غور کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آخری اسٹیپ تھا یہ ہاتھوں میں اس سے پہلے فول پھر ہاتھوں میں دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے ہاتھوں. لیکن آپ نے اس کے اختتام جب ہاتھوں پہ نہ کیا تو یہ مقامی کو نہیں ہو سکے گا. ہاتھوں سے آپ جب ابتدا کریں گے اور انتہا کریں گے تب جا کے آپ مقامی خود کو پائیں گے. یہ اس میں خاص پوائنٹ ہے. ہم اگر پھسل جائیں ابتدا اور انتہا میں آپ نے ہاتھوں کی بجائے فوٹون کا لیا مقامی میں ہاتھوں ہو جائے گا. ہاتھوں کے علاوہ آپ نے کوارٹر ٹون لے لیا مقام بیان ہو جائے گا. یہ آپ نے کیا کرنا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورۃ الفرقان، جس کے کلمات کچھ ایسے ہیں کہ ہم مقام قرب کو ان آیات پر یا ان کلمات پر پڑھنے کی زیادہ مناسب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. یہ تھی مقام قرب میں سورۃ الفرقان کی چند مخصوص آیات جنہیں ہم نے مقام قرب میں پڑھا. آج کے لیسن میں ہم نے مقام قرب کی تعریف، مقام قرب کی سلم اور اس کی مفتاح، مقام قرب میں سورۃ التین کی پریکٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں مقام قرب سے متعلق
سورۃ الفرقان کی چند مخصوص آیات تلاوت کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان ساری اشیاء سے، ان ساری چیزوں سے آپ کو مقام خود کے ذہن پر انشاءاللہ عبور حاصل ہو جائے گا، اور آپ کو خوب اس کی سمجھ آئے گی، اور خوب اس کی آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ مقام خود اس کو احساس کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ بعض قرآن مقام خود کو بغیر احساس کے، مگر جب تک انر فیلنگز آپ کا ساتھ نہ دیں ہوں کلمات میں، کلمات کی ادائیگی میں، تو آپ مقام خود کو خوب انداز سے نہیں کر سکتے، یا سامعین کو محظوظ نہیں کر سکتے، سامعین پر اثر نہیں چھوڑ سکتے، ان کو متاثر نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کیجیے گا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مقام اجاز میں آپ نے احساس ڈالنا ہے، انر فیلنگز شامل کرنی ہے، ایسے ہی مقام خود میں آپ نے انر فیلنگز شامل کرنی ہے اور احساس کے ساتھ کلمات کو ادا کرنا ہے۔ اس سے مقام خود اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اور مقام خود کو جو شیوخ اچھا پڑھتے ہیں ان میں شیخ مشاری راشد کویت سے جن کا تعلق ہے، اگر آپ ان کی تلاوت مقام خود میں سنیں تو آپ خوب معذور ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقام خود کو کتنا اچھا پڑھا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے نشید آپ کو سنایا طلع البدر علینا، تو یہ بھی آپ اگر نیٹ سے سننا چاہتے ہیں تو مقام خود میں یہ نشید شیخ مشاری راشد کی آواز میں سنیں تو آپ کو اس کا لحن جو ہے آج کا لیسن یہاں پہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہ اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، جس میں ہم مقامی خود پریکٹس آپ کے ساتھ کریں گے، اور اس میں جو باتیں تیار کرتے ہیں وہ انشاءاللہ السلام علیکم۔